الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آمین ہم آمین۔ نے سورہ نور شروع کر رکھی ہے، اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ سورہ نور جو ہے یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ 6 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے، اور وہاں جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کے مضامین میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ مرکزی مضامین کیا ہیں۔ تو جو 13 سال میں مکے میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کا مرکزی مضمون سب سے پہلے ایمانیات ہے۔ ایمانیات میں توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ کون سی مکی صورتیں ہیں؟ قرآن میں کہاں پر ہیں جن میں یہ عقائد کا بیان ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر آخری دوست پاروں۔ آخری 2 سپاروں میں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ وہ مکی دور کے اولین دور کی صورتیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں اللہ کے حکم کے مطابق ان کو آخری 2 پاروں میں رکھا گیا ہے۔ دوسرا بڑا مضمون جو ہے وہ ہے سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات۔ بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ قوم نو، قوم عاد، قوم سمود، قوم وہ آپ کی شعیب۔ ساری قوم شعیب، اور قوم فرعون وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا بڑا مضمون جو ہے وہ کیا ہے بلا؟ آخرت سر۔ سر اخلاقیات۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ آخرت کہہ رہے ہیں؟ آخرت تو تک عقائد میں جو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا ہماری اس دوسری بہن نے کہ وہ ہے کہ اخلاق کی تعلیمات۔ اخلاق وہ چیز ہے، یاد رکھیں، جس سے انسان کا فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں اور اگر وہ اسلام عین قرآن کے مطابق ہیں تو وہ بہترین اخلاق ہے۔ اور آپ اگر بڑے غور سے دیکھیں تو نماز بھی دراصل ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ انسان کے اندر سخاوت کو پروموٹ کرتا ہے، اور سخاوت بہترین دوسرے لوگوں کی مصیبتوں پر خرچ کرنا، ان کو فی سبیل اللہ ان کی مدد کرنا، یہ بہترین طریقہ ہے۔ روزے سے بڑھ کر کون سچ؟ ابھی ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ روزہ مزکی بھی ہے اور روزہ مربی بھی ہے، کہ روزہ جو ہے وہ کس طرح ہماری تربیت کرتا ہے اخلاق کے اعتبار سے، ہر معاملے کے اعتبار سے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ اپنے ذہن رکھیں، آپ لکھ لیں کہ 3 مکی صورتوں کے بڑے مضامین ہیں: عقائد و ایمانیات، سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات عبرت کے لیے، اور تیسری بات ہے اخلاقی تعلیمات۔ اب جب مکی دور میں، آپ بڑے غور سے سمجھیں بات کو، اصل میں مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کا جو انفرادی تزکیہ کیا ہے نا، وہ تزکیہ اس کمال کا تھا کہ ان کے پاس 13 سال جب ہجرت کی، اور ہجرت سے پہلے مدینے کی ہجرت سے پہلے 2 ہجرتیں ہوئی ہیں حبشہ کو، تو یہ ہجرتیں آپ اچھی طرح دیکھیں، لوگوں کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھر بار، رشتہ دار سب کچھ چھوڑیں، اور انہوں نے ایمان، اللہ پر ایسا مضبوط ایمان تھا، انہوں نے چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرت کے بعد زندگی بڑی آسان کر دی۔ آپ دیکھ لیں حبشہ میں مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون بخشا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب مدینہ ہجرت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک بڑی ٹیم آپ کے ساتھ تھی،
بڑی تو نہیں، لیکن ایسی ٹیم جس کے سیرت و کردار بے مثال تھے، عین قرآن کے مطابق تھے، ان کا تزکیہ ہو چکا تھا۔ اور جب ان کو مدینے میں آپ دیکھیں کہ صورتحال یکسر بدل گئی۔ کہاں تو مکے کے آخری دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے تیار ہو چکے، اور ایگزیکیوٹ کرنے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، رب نے ان کو بچایا، اور وہ بچتے بچاتے مدینہ پہنچ گئے۔ سیرت میں اگر کلاس میں رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات وہاں آئیں گی۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مدینے میں بھی انہوں نے بار بار حملے کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے ڈسلاج کرنے، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے تک کے منصوبے بنائے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ پرابلم کیا تھی مشرکین مکہ کو؟ جلدی بتائیں۔ سر ان کا مدینہ جو کا رستہ تھا، ان کی معاشی جو تھی وہ سارا کچھ معاشرت اس پہ زد پڑی تھی، اور اسلام دشمنی تو تھی۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ جو شام کو جاتے تھے تو وہ رستہ بھی ایک طرف مدینہ تھا، دوسری طرف بحر احمر تھا، ریڈ جی سی، سر۔ اس سے گزر کے جانا ہوتا تھا، اور ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو، جس کا انہوں نے 13 سال پرچار کیا، اگر وہ دین پھیل گیا تو ہماری یہ جو سیادت بنی ہوئی ہے کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں، جہاں جاتے ہیں سب کچھ ہمیں وہاں ٹریول کرنے میں آسانیاں، بزنس کرنے میں آسانیاں، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اور خاص کر یہ رستہ جو تجارتی شاہراہ تھی، اس کو اگر انہوں نے، اب آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کس طرح اس نہر پہ قبضے کے لیے بات کر رہا ہے، جو ٹرمپ جیتا ہے، کیوں کہ وہ سب سے بڑی تجارتی اس کی حیثیت ہے۔ چیزوں کو بڑے ماڈرن کانسیپٹس کے حوالے سے سمجھیں کہ اسلام نے اس وقت جو ساری تفصیلات بتائی ہیں کتنی زندگی کے لیے اہم ہے، چاہے وہ کوئی زمانہ ہو، قیامت تک کے لیے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینے میں آ کے جب قرآن آپ کو حکومت مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو ایک عین اسلامی حکومت بنانے کے لیے جو احکامات نازل فرمائے، چاہے وہ فرد کے بارے میں ہوں، چاہے وہ اجتماعیت کے بارے میں ہوں، حکومت کے بارے میں ہوں، اداروں کے بارے میں ہوں، کمپلیٹ تصور وہاں دے دیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں، سورہ نور، اس کی اہمیت شروع میں پہلی آیت میں بتا دی گئی کہ احکامات ایسے ضروری ہیں کہ اگر یہ نافذ نہ ہوں تو کوئی نظام جو اسلامی نظام کہلاتا ہے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بنیادیں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی چیز جس کی روک تھام کی بات کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ فحاشی سر۔ فحاشی اور عریانی۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، دنیا اگر فساد کی جو جڑ ہے وہ فحاشی اور عریانی ہے۔ اس سے جس طرح معاشرتی زندگی برباد ہوتی ہے، جس طرح حیوانیت طاری ہوتی ہے، اس کی مثال کوئی اور برائی نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی کی وجہ سے ساری برائیاں پھیلتی ہیں، شراب اور جھوٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ بڑی اہم برائی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہاں آیات نازل فرمائی ہیں۔ اور آپ اگر دیکھیں تو کل ہم نے جو آیت 19 پڑھی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب کی وعید ہے۔ میں نے آپ کو وہ ساری آیتیں کل دکھائی ہیں کہ جن دوسرے اعمال کون سے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب بتائے ہیں۔ یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ لکھی ہوئی ہیں نہیں آپ کے پاس؟ جی سر۔ اچھا، اب میں آپ کو آج اس حوالے سے، کل مجھ سے ایک چیز رہ گئی ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
وہ یہ ہے کہ قرآن نے اس ٹاپک پر کہ قرآن کس قدر ہمیں وارننگ دیتا ہے کہ تمہاری زندگی میں بے حیائی، بے شرمی اور فحاشی اور عریانی جیسی کوئی چیز دور دور تک نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی روک تھام کے لیے اب میں آیتیں لکھوا رہا ہوں، آپ نمبر لکھتے جائیں، میں پڑھ کے ترجمہ کرتا جاتا ہوں، پھر آپ اپنے نوٹس بنا لیں۔ سب سے پہلے قرآن نے کہا ہے سورہ آراف کی آیت 33، فحاشی اور عریانی کے حوالے سے، سورہ آراف آیت 33، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیجئے، ان کو اعلان کر دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام، نمبر ایک، اور پھر کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں، اور دوسرا کہ ہاں ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم، اور گناہ، والبغی، اور زیادتی، ظلم، بغیر الحق، نا حق، یہ کام جو ہیں وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیے ہیں۔ اچھا، بلا یہ بتائیں کہ حق کے ساتھ جو ہے وہ بے حیائی کا کہاں پر انسان ارتکاب کرتا ہے؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں سمجھیں قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا ستر کھول سکتے ہیں سوائے یعنی اپنی بیوی کے حوالے سے، تو وہاں حق ہے اور باقی جگہ نا حق ہے۔ تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں ظاہر اور بطن، ظاہر بھی اور چھپی ہوئی بھی۔ اچھا، ظاہر تو بے حیائی یہ ہے کہ کوئی گندا لباس پہن کے باہر نکل جائے یا کوئی اس طرح کی حرکتیں کرے۔ بطن سے کیا مراد ہے؟ جو یہ جو حرام کام ہے چھپے ہوئے، وہ کون سے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ خیالات، ایکسیلنٹ، خیالات، تصورات، کہ آپ اکیلے میں، تنہائی میں، یا جو لوگوں کے دلوں کے اندر برائیاں اور بے حیائیاں گرو کر رہی ہوتی ہیں، اس تک پر پابندی ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، یہ اللہ کا شان دیکھیں۔ پھر لکھیں سورہ انعام کی 151، سورہ انعام آیت 151، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب کے دیکھیں کیا اصول ہیں۔ ظاہر کے بھی قریب نہ جاؤ، اور بات جو چھپے ہوئے ہیں دلوں میں بھی، دلوں کو بھی پاکیزہ رکھو، تصورات اور خیالات کو بھی پاکیزہ رکھو، تاکہ تمہارے اندر کسی قسم کی برائی اور فحاشی اور بے شرمی جو ہے وہ تمہارے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اچھا، آگے کچھ سورہ آ رہی ہیں جو آیات میں آپ کو سورہ نور میں بتاؤں گا، لیکن یہ کچھ آیات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے پاس۔ اچھا، سورہ نور کی آگے بالکل آ رہی ہیں۔ اب سورہ احزاب جو ہے وہ بھی ان فحاشی، عریانی اور پردے کے احکامات اس میں بھی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں سورہ نور اور سورہ احزاب آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں کی جنہوں نے ان لمٹس کو، اپنے اندر جو ہے وہ طہارت، پاکیزگی کو پروموٹ کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اور ہر قسم کی فحاشی اور یانی سے بچے ہیں۔ مثلا سورہ احزاب کی آیت 35 لکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والحافظین فروجہم، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والحافظات، اور وہ خواتین جو اپنے حفاظت کرتی ہیں، والذین، اور والذاکرین، اور وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کثیرن، کثرت سے، اللہ کو زبانی بھی اور عملاً
یاد رکھتے ہیں کہ میرے اللہ کے حق کے احکامات کیا ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، مرد بھی اور وذاکرات اور عورتیں بھی۔ عد اللہ لہم، کیا وعدہ ہے رب کا، سنیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے، مغفرتن، اور جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ان سے ہوں گے اس کی بخشش کا وعدہ ہے، وہ اجرن عظیمہ، اور اجر عظیم بھی۔ اب سر یہ جی یہ آیت نمبر 33 نہیں ہے، 35 ہے۔ جی ساری میں، اگر میں نے غلط کہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ نہیں بالکل سر جی، آپ نے 35 ہی بتائی ہے، آپ اعراف کی بالکل پھر لکھی۔ 35 بتایا ہے سر نے۔ اچھا جزاک اللہ۔ اچھا، سوری، مجھ سے پھر غلطی ہو گئی۔ اب آگے سنیں، بڑے غور سے سنیں، یہ آیتیں بہت اہم ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں آیت 23 میں، اور میں نے وہاں سورہ معارج بھی آپ کے سامنے رکھی، وہاں بھی فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وسیع المفہوم لفظ ہے، حفاظت کا مطلب ہے کہ وہ پوری طرح ان ساری جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، پردے کے، ستر کے، ان کا بھرپور فائدہ کر کے اپنے آپ کو ان تمام خباثتوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں سے حکم دے رہا ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور وہ جاہلیت کی جو بنو سنگھار ہے اس سے بچو۔ اب آپ غور فرمائیں کس قدر ان سارے راستوں کو بند کیا جا رہا ہے جہاں سے فحاشی ابھر سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ لکھتے جائیں تاکہ آپ کے پاس پورا ریکارڈ رہے۔ نور کی 19 ہے، اور نور ہی کی 30 اور 31 ہے، انشاءاللہ یہ ساری ابھی آئیں گی آگے۔ سر ابھی جو آپ نے یہ پڑھی ہے آیت، تو یہ کتنی سخت تنبیہ ہے کہ بنی سوری عورتیں جو بے پردہ باہر پھرتی ہیں انہیں کفار کی عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر ایمان ہو نا تو یہ ایمان ہی انسان کو پکا سچا ایمان، جیسے صحابہ اور صحابیات، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انسان کو شدید نفرت ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ سر جی اس آیت کا حوالہ کیا ہے؟ مطلب کون سی آیت نمبر ہے سورت کی؟ جی میں نے ابھی آپ کو لکھوائی ہیں، آپ ذرا لکھتے جائیں، بہت ساری آئیں گی جو ساری انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ میں نے آپ کو سورہ نور کی 19 اور 30 اور 31 لکھوائی ہیں۔ جی سر لکھ لی جی سر۔ اچھا، اس کے بعد وہ لوگ، ذرا غور فرمائیں، قرآن نے اس وقت جو بات کہی کتنی آج بھی سچ ہے۔ یہ سورہ لقمان کی 6 لکھیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آج کے حالات سے دیکھیں آپ۔ سورہ لقمان آیت 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، کس لیے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے صراط مستقیم سے گمراہ کرے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور ان چیزوں کو وہ مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس وقت تو نظر بر حارث نے کیا نا، آپ سیرت میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے وہاں فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا۔ اور آج آپ دیکھیں، آج کا سب سے بڑا کون سا ذریعہ ہے یہ جس میں انسان جو ہے وہ ان لغویات جو لائی جاتی ہیں پھر ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کا موبائل سب ہوتا سے ہے میڈیا۔ سب سے میڈیا سب سے میڈیا پہلے پلیز 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 چپ رہیں، جب میں بول رہا ہوں تو آپ سنیں۔ سب سے بڑا ذریعہ ریڈیو اور ٹی وی تھا پہلے، اور آج پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، تو کتنی بڑی برائیاں آج اس زمانے میں موجود ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ کس طرح مسلمانوں نہاد مسلمان حکومتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔
اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہے، اولئک لہم عذاب عظیم، یہ سورہ لقمان کی 6 میں پڑھ رہا ہوں، ان کے لیے عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہوگا آپ سوچیں۔ اچھا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس فحاشی کا سب سے بڑا مبلغ کون ہے؟ کون ہے جو اس چاہتا ہے کہ دنیا میں فحاشی پھیل جائے، بس میرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ شیطان میرا خیال شیطان ہے، شیطان ہے، شیطان۔ اور لکھیں سورہ نور کی 21 میں اللہ تعالیٰ، سورہ نور لکھ لیں 21، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ ہو چکی ہے کل، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو، من یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے نقش قدم پر چلے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، بے شک وہی حکم دیتا ہے فحاشی اور برائی کا۔ قرآن کو جتنا ہم سمجھ کے پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ہمارے لیے اب پوری طرح واضح ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تو خیر شیطان کا، ایک اور آیت لکھ لیں، اب میں وقت اس پر مزید نہیں لگاؤں گا، البقرہ کی 268۔ اچھا، آپ مجھے ایک بتائیں، فحاشی آپ نے دیکھ لیا کہ کس قدر مکروہ فعل ہے اللہ کے ہاں، سر اور جی 268 جی 268 بقرہ کی جزاک اللہ۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے اس کا فقر، مفلسی کا اور بے حیائی کا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تو تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا، و فضلا، اپنے فضل کا، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت اچھا۔ شیطان مفلسی کا کب حکم دیتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جب انسان خرچ کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم اپنا پہلے سوچ لو پھر خرچ کرنا کسی پر۔ سر سر یہ بچوں کا، جب بچے ہوتے ہیں تو بات سنیں، آپ نے خرچ کرنا مت کہیں، آپ کہیں جب انسان انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے تو کہتے ہیں تم یہ غریب کو پیسے دو گے، غریب تم غریب ہو جاؤ گے، چھوڑو اس کو، یہ تمہارا پیسہ تمہارے بچوں کے کھلونے خریدنے ہیں، ابھی تم نے، تمہارے پاس اتنی بڑی شاپنگ لسٹ ہے۔ ٹھیک ٹھیک سمجھیں تاکہ ہم ان چیزوں سے قرآن کے مطابق عمل کریں۔ چلیں، اب آپ کو بہت کافی آیات پتہ چل گئی ہیں کہ فحاشی اور عریانی کے اعتبار سے قرآن نے کس قدر اس برائی کو ختم کرنے، مٹانے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا بندوبست کیا ہے۔ اچھا، اس برائی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، جلدی بتائیں بھائی، آپ قرآن کے طالب علم ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتایا ہے کہ اس برائی سے انسان بچ سکے۔ تلاوت آیات سر۔ سب سے پہلے ڈاکٹر تزکیہ، صاحبہ توبہ استغفار۔ توبہ، جی برائی کو جب برائی سمجھے گا انسان کہ اس سے کتنے نقصانات ہیں، تو سب سے پہلے وہ اللہ سے معافیاں مانگے گا کہ یہ میں نے کون سی حرکتیں کی جو اللہ کو اتنی ناپسند ہیں۔ سچی توبہ استغفار، استغفار یہ ہے کہ ان گناہوں کی معافی مانگے، توبہ یہ ہے کہ پلٹے اپنے رب کی طرف اور اس رب کے احکامات کو اسی طرح بجا لائے جس طرح اللہ نے حکم دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر، جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہ تو میں نے جب مڑ کے دیکھا تو مجھے سمجھ آئی کہ بھائی میں نے کافی کمی کی ہے اس بات کو کھولنے کے لیے، جس طرح قرآن نے ہمیں اس بات پہ وارننگ دی ہیں، وہ ساری آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور اس طرح ہمیں پوری طرح آگاہی ہو گئی کہ یہ جو
اس صورت کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا اس کی تعلیمات کو کہ جب یہ نافذ ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اب ذرا دوبارہ واپس آئیے، آج ہم نے آیت شروع کرنی ہے 27۔ تو میں 27 پڑھ کے آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کمال انسانوں کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، الرٹ ہو جائیے کہ اللہ کا خطاب ڈائریکٹ میں مجھ سے اور آپ سے ہے، کیونکہ ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات فرمائی، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے مومنو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک گھر والوں کی سے اجازت نہ لے لو۔ آپ نے نوٹ فرمایا کتنی بڑی بات ہے، اور یہاں آپ دیکھتے ہیں آج کا جدید تعلیم یافتہ مہذب انسان دروازہ کھولا اندر چلا گیا۔ بھائی اندر لوگ کس حال میں بیٹھے ہیں، کس طرح بیٹھے ہیں، آپ اس طرح داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ دخل اندازی بالکل منع ہے۔ ہاں، آپ کھٹکھٹائیں، بیل بجائیں تاکہ لوگ آپ کو اجازت دیں تو پھر داخل ہو جاؤ۔ وہ اجازت دینے کے لیے بھی گھر والوں کو اپنے ستر کا پورا بندوبست کرنا ہوگا۔ اگر آدمی محرم ہے تو اور حالات ہوں گے، اگر غیر محرم ہے تو اس کے لیے دوسری ریکوائرمنٹس ہیں، دوسرے کام ہیں جو کرنے کے ہیں، وہ سارے کرنے کے بعد اجازت دو۔ ورنہ جس طرح آج مرد و خواتین کا مخلوط گھروں میں اکٹھا ہونا، پھر گپ شپ لگانا، پھر ایک ایک چیز پہ دیکھیں قرآن نے کس طرح ان سارے راستوں کو بند کیا ہے جن کی وجہ سے یہ بے حیائی اور عریانی فروغ پا سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ نے کس تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ تو آپ کو اب سمجھ آئی کہ آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر فرض کی حیثیت رکھتی ہیں، تو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک گھر والے تمہیں اجازت نہ دیں۔ ذالکم خیر لکم، کمال کی بات آگے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، لعلکم تذکرون، اگر تم اس سے نصیحت حاصل کرو، اگر تم اس کا خیال رکھو۔ یہی معاشرے کے لیے، یہی شرم و حیا کے لیے بہترین ہدایات ہیں۔ سر یہاں پہ تسلیم، اب مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، آپ بہت سارے لوگوں نے بولا ہے۔ سر جی یہ تسلیم علی اہلہا، یہ نہیں آپ نے کیا۔ اچھا، جزاک اللہ۔ تو آپ جب داخل ہوں اجازت دے دیں تو اس کے بعد ان پر سب سے پہلے سلام کرو۔ یہ سلام سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ خواتین جب خواتین سے ملیں آپ ضرور ان کو سلام کریں، مرد مردوں سے ملیں تو ضرور سلام کریں، گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں بڑی اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ان فتنوں کو، جو فحاشی اور عریانی کے لیے کا مظہر ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی گھر کے اندر کے جو احکامات ہیں وہ دیے ہیں کہ پہلے اجازت لو، اور جب اجازت مل جائے تو داخل ہو اور سلام کرو، اور گھر والے بھی وہ جو ستر و حجاب کے ہیں محرموں کے لیے یا غیر محرموں کے لیے جیسا آدمی ہو اس کو پوری طرح آبزرو کریں، اور گھر میں داخل ہونے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے یا تو گھنٹی ہے تو گھنٹی بجائیں، ورنہ دروازے پر دستک دیں اور انتظار کریں کہ اندر سے جواب آئے۔ تو یہ اخلاقی اور دینی پہلو سے بہت شائستہ طریقہ ہے، اور اس شائستگی کی تعلیم تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم سوجھ بوجھ سے کام لو،
وہ جو پیچھے کہا ہے سر نا، دیکھا جائے تو ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جن سے فتنہ پھیل سکتا ہے ان کی بھی مطلب ان کی بتا دیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی مد نظر رکھا گیا. اچھا اب میں نے جو آپ سے گزارش کی ہے، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہاری معاشرت کے لیے کہ تم اس طریقے سے گھروں میں داخل ہو. جیسے یہ ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ کس قدر اسلام نے ان کی روک تھام کے لیے باریک بینی سے بندوبست فرمایا ہے. کوئی سوال آیت 27 پر؟ سر جی ایک بات یہاں کرنی تھی، وہ یہ سر جی کہ یہ جو باہر دروازہ کھٹکھٹا کے یا سلام کر کے تو ہم لوگوں جو گیٹ ہے وہاں سے وہ اندر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر بھی ذرا بات کر دیں. کل بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، وہ تو شکر ہے میں اندر سے ہی نقاب کر کے باہر جاتی ہوں. وہ مسلسل وہ شخص اندر جھانک رہا تھا، کسی کا ڈرائیور تھا کوئی چیز دینے آیا تھا. دیکھیے، پتہ ہے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی وجہ سے کسی گھر آنکھ پھوڑ دیں، یہ تو دیکھیں نا، جن کا ڈرائیور ہے ان کے گھر میں یہ چیز نہیں ہے، انہوں نے اپنے ڈرائیور کو نہیں سمجھایا کہ جب تم جاؤ تو تمہیں پیچھے ہٹ کے گھنٹی بجا کے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. یہ سارے آداب جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ فرض کی حیثیت رکھتے ہیں. شروع میں آیت پڑھ چکے ہیں آپ. جی سر. میں اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ قرآن یہ کہتا ہے. اسی سے دیکھیں نا، اگر کوئی شخص گھنٹی بجا کے اور گھر کے اندر جھانکنا شروع کر دیتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے. سر وہ حدیث ہے نا کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا. بس وہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے. اچھا، آیت 27 کلیئر ہے. اب آ جائیے آیت 28 پر. دیکھیں قرآن اللہ کس طرح بار بار انسانوں کو ہدایت دے رہے ہیں اور ہم کتنی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور آج ہمارے گھر جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ اس شرم و حیا کی کیفیت جو ہے اس سے کس قدر عاری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، ان گھروں میں داخل ہرگز نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں حکم دیا جائے کہ لوٹ آؤ، فَارْجِعُوا، تو تم لوٹ آؤ. وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ طریقہ ہے. پاکیزہ اس لیے کہ اگر گھر والوں نے اجازت نہیں دی تو اس کی کوئی وجہ ہے اور آپ بخوشی واپس لوٹ آئیں. کیوں کہ آپ کا داخل ہونا ان حالات میں جس میں انہوں نے اجازت نہیں دی آپ کے لیے کبھی سود مند نہ ہو سکتا. اور پھر آپ آگے جو بات فرمائی ہے بڑے غور سے سنیں. واللہ بما تعملون علیم، جو عمل تم کر رہے ہو نا اللہ اس سے خوب واقف ہے. اب یہ چیز اگر مجھے پتہ ہے کہ جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے وہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اس کا علم وسیع تر، اس کی حکمت کی، وہ خود حکمت کا سرچشمہ، تو جو اس نے حکم دیا اس میں بڑی خیر ہے اور میں اسی کے مطابق عمل کروں. اور اگر میرے دل میں کوئی برے جذبات ان نے روکا اور میں نہیں گیا اور میرے دل میں برے جذبات ہیں، اللہ جانتا ہے اور قیامت کے دن میرا محاسبہ ہوگا. یہ دین کی جو باتیں ہیں نا جو قرآن، اب دیکھیں نا قرآن اس آیت سورت کے شروع میں کہہ دیا کہ یہ فرض ہے. اب فرض ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کس قدر اس کا وبال ہوگا آخرت میں. کوئی سوال آیت 28 کے بارے میں؟ اب دیکھیں قرآن کتنا باریکی بینی سے بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا بیوتن، کہ تم ان گھروں میں داخل ہو، غیر مسکونۃ فیہا، کہ اس میں کوئی رہ نہیں رہا، متاع لکم، اور تمہارا اس کے اندر سامان ہے. تو ایسے گھروں میں تمہیں جانے میں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے.
اور پھر اللہ نے صاف بتا دیا کہ کیونکہ ان گھروں میں آپ کا سامان ہے، چابیاں آپ کے پاس ہیں، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں وہاں داخل ہو سکتے ہیں، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، کیوں کہ وہاں کوئی رہ نہیں رہا۔ اور دوسری بات، دیکھیں کس طرح قرآن عقیدے سے جوڑتا ہے احکامات کو۔ واللہ یعلم، وہ اللہ جس کو تم نے ایمان لائے ہو نا جس پر، وہ جانتا ہے ما تبدون و ما تکتمون، جو کچھ تم چھپے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس وقت اس لیے اپنے اعلانیہ اعمال میں بھی اور آپ نے پوشیدہ اعمال میں بھی ہمیشہ خیال رکھیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کے سامنے حساب دینا ہے ہر عمل کا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو تم کس نیت سے کہاں داخل ہوئے ہو، اللہ اس سے بخوبی واقف ہے، اس لیے اس سے ڈرو اور اپنی نیتیں صاف رکھو۔ آپ حسن زن سے کام لیں، جس نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ اس وقت نہیں آ سکتے، حسن زن یہ ہے کہ اس نے بہت اچھا کیا، کیونکہ اگر میں داخل ہو جاتا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میرے لیے اچھا نہ ہوتا، اس لیے میں اللہ کے حکم کے مطابق بخوشی واپس لوٹ جاؤں۔ لوگ یہ نہیں سوچتے بلکہ برا مناتے ہیں۔ تو برا مناتے ہیں تو آپ دیکھیں نا اس کس بات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جبکہ سر جی وہ بتایا گیا ہے نا کہ 3 بار تک اجازت لو اور اس کے بعد واپس لوٹو اور برا نہ مانو، اس بات کا برا نہ مانو۔ بالکل یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے معاشرے کے اندر ہر قسم کے غلط کاموں کو بند کر دیں گی۔ اس بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے کہ وہ برا نہ مانے۔ جی ہاں دیکھیں نا، یہ تو ہم لوگوں کا دیکھیے، جو لوگ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، گھر والوں کو سکھائیں، دوستوں کو سکھائیں، تاکہ لوگ اس اللہ کے حکم کی کما حق پابندی کریں۔ آیت 29 کے بارے میں کوئی سوال؟ سر اب جی یہ سلام نامیرم کو سلام کر سکتے ہیں تو؟ جی نامیرم کو سلام کرنے میں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ آپ نے سلام عورت کو عورت سے کرنا ہے، اور مرد محرموں کو یا گھر میں داخل ہوتے وقت آپ سلام کر سکتے ہیں۔ غیر محرم کو آپ ان سے کوئی بات نہیں کر سکتے، سلام بھی نہیں کر سکتے۔ سر جی جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں گھروں میں آتے جاتے ہیں تو؟ اس کا تو میں نے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو آپ کے محرم ہیں ان کو آپ سلام کر سکتے ہیں۔ سر جی ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ دیور جیٹ اس طرح کے جو میں نے محرم کی بات کی ہے کہ جی محرم، اب نامحرم جیسے دیور جیٹھ وغیرہ، ان کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق ان سے ٹریٹ کریں، قرآن نے جیسے حکم دیا ہے۔ یہ جو مخلوط معاشرے ہیں نا، یہ گھروں میں کچھ غیر محرم لوگوں کو آزادیاں ہوتی ہیں، یہ بڑے خطرناک ہوتی ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے بڑی اہم آیت اس حوالے سے۔ ہر آیت اہم ہے، یاد رکھیں، لیکن میں بڑی اہم کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ آیت جو ہے یہ ہر قسم کی برائی جو ہے، بے شرمی بے حیائی، اس کا سد باب کرنے کے لیے بڑی اچھے اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے ہیں۔ آیت 30 میں فرمایا کل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم وَيَخْفِضُوا فُرُوجَهُمْ، دو کام مومن کو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ابھی آپ نے سنا ہوگا، ہماری ایک بہن کہہ رہی تھی کہ یہ نظروں کے تیر سے بچنا جو ہے یہ سب سے بڑا کام ہے۔ یہیں سے انسان، اگر نظریں اتنی کھلی چھوڑ دی جائیں، جب بھی آپ کا معاملہ ایون آپ کے ان لوگوں سے جن سے آپ کی جن محرم ہیں، وہاں بھی اگر یہ کہ آپ اپنی نظریں جو ہیں وہ نیچی رکھیں۔ غیر محرموں کو تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، اگر کسی وجہ سے بھی ہو جائے تو مرد کو آنکھیں آگے، عورتوں کے احکامات الگ آ رہے ہیں۔
کہ وہ نمبر ایک اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، بچا کے رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں انسان کا لباس، ساتر، اس کا پورا جسم ہر حوالے سے، ہر اعتبار سے وہ پوری طرح وہ پابندی کرے اس کی، جس کا اللہ نے احکامات دیے ہیں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے، ان مردوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وہ برائی سے بھی بچیں گے، اور اگر اپنی نظریں نیچے رکھیں گے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، تو ان کے اندر شرم و حیا جیسی اللہ تعالیٰ اس صفت کو پروموٹ کریں گے، جس سے وہ ایک بہترین ان کا ایک اخلاقی وزن ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ بار بار انسانی عقیدے کو سامنے لا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان اللہ خبیر، اللہ کی صفات کیوں آ رہی ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، یاد رکھو اللہ باخبر ہے بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو تمہاری نیت سے واقف، تمہارا عمل لکھوا رہے ہیں، اس عمل کو ایسے فرشتے لکھ رہے ہیں جو اللہ کے حکم کی من و ان پاروی کرتے ہیں۔ اور جب تم اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہوگے، اگر تم نے دنیا کی طرح انکار کیا تو وہاں تمہارے خود ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ میں لکھوا چکا ہوں وہ ساری آیات، 4 آیات جو اس حوالے سے ہیں۔ جی وہ دعا میں آتا نا، انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یہ تو مومن کا، میڈم، یہ مومن کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر یہ یقین نہیں ہے تو برائی سے کیسے بچے گا؟ کہ میں نے اس اللہ کے سامنے جو نظروں کی خیانت سے بھی واقف ہے، میں کس نظر سے دیکھ رہا ہوں اس سے بھی واقف ہے، اور میرے سینے میں جو خیالات ابھر رہے ہیں، جو تصورات ابھر رہے ہیں، جو وسوسے ہیں، ان سے بھی واقف ہے۔ یہ میرا ایمان اور یقین نہیں ہوگا تو میں برائی سے کیسے بچوں گا؟ مجھے بتائیں۔ یہ ایمان باللہ ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے۔ جب اس اللہ کو بندہ پہچان لیتا ہے تو ہر معاملے میں بڑا ذمہ دارانہ رول اس کا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے میں نے قیامت کے بعد اٹھا کر اس اللہ کے سامنے لایا جاؤں گا، اور مجھے ایک ایک چیز کا احسان ہے۔ کس کو؟ جو آنکھوں کی خیانت کو بھی پہچانتا ہے، دلوں کے سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر یہ مجھے یقین نہیں ہے تو میں برائی سے کیسے بچوں گا؟ بتائیں نا مجھے۔ نہیں بچ سکتے سر جی۔ یہ صرف آیتیں پڑھنے کی نہیں ہیں، ان پر یقین کر کے ان کے مطابق اپنے طرز عمل کو بدلنا جو ہے، وہ ہے صحیح ان کا مفہوم، وہ ہے تلاوت آیات۔ سر جی تو پھر اس کے لیے تو ابھی جو ہمارے حالات ہیں گھروں کے، اور جو یہ احکامات ہیں بالکل ہی اپوزٹ چل رہے ہیں، تو پھر تو ہمیں ایک پہلے ٹائم وقت چاہیے کہ پہلے ہمیں ان آیات کے مطابق عمل تو ہونا۔ یہ تو بالکل ہم ان کے خلاف ہی، ہمارے معاشرہ، ہمارے ماحول، ہمارے میڈم، یہ آپ اور میں قرآن کے طالب علم ہیں نا، آپ دوسروں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کا اور میرا اور آپ کا اور میرا گھر ان سب چیزوں پر پابندی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یہ ہے سوال جو مجھے آپ سے اور مجھے کرنا چاہیے۔ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے، آپ چھوڑیے معاشرے کو کیا کر رہا ہے۔ ہم نے اس لحاظ سے ضرور فکر کرنی ہے کہ یہ سب چیزیں نافذ ہوں، اور جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ ہے، اپنا گھر، کیا میرا اور آپ کا گھر اس کا نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں؟ سر جی شرعی پردے کہاں ہیں گھروں میں تو ہمارے؟ آپ شرعی ٹھیک کریں، آپ ٹھیک کریں، میں ٹھیک کروں۔ نہیں، یہ ہمارا ہی فرض ہے۔ سر جی سب سے پہلی مخاطب تو میں خود ہوں نا ان بالکل۔ آیات کی۔ اب ذرا احادیث سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، میں اس کے بدلے اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ تو یہ جو لوگ بازاروں میں گھومتے ہیں اور وہ نظریں کھلی چھوڑ دیتے ہیں، آپ یقین مانیں یہی وہ چیز ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اور
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور میرا اپنا تجربہ ہے، اگر ہم اپنی نگاہ کو جب کنٹرول کرتے ہیں اور اس نگاہ کو اللہ کے عین حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں، آپ یقین مانیں ہمارے دل کے اندر بھی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور پھر ہمیں اس پر اطمینان اور سکون بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے جو سکون اور اطمینان آپ کو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کام میں نہیں ہوتا۔ یہ تو تھی پہلی حدیث۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک نظر اٹھ بھی گئی ہے تو فوراً جھکا لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ معاف ہو گئی، لیکن اگر آپ نے بار گھور گھور کے دیکھا وہ معاف نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک حالت، ایک جگہ یا ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے خاتون کو دیکھنے کا، غیر محرم خاتون کو دیکھنے کا کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے بھلا؟ سر جب جی جب شادی رشتہ کرنے ہو والے جائے، کے لیے رشتہ نکاح ہو سے جائے تو پہلے پھر اس میں جب نکاح ہونے یہ لگے اس سے بڑی پہلے اہم کنڈیشن ہے، بڑی اہم کنڈیشن ہے آج کے دور میں۔ یاد رکھیے، جب فائنل ہو جائے کہ ہاں اب اس رشتے کو یقینی بنانا ہے، تو اس وقت مرد کو حکم ہے کہ اس عورت کو ایک نظر دیکھ لے۔ لیکن یہ جو آج کا لوگ ہمیں فون کرتے ہیں جی وہ فوٹو مانگ رہے ہیں، اب بات ابتدائی سٹیج میں ہے، تو فوٹو کیوں دیا جائے؟ کیوں فوٹو دیں آپ؟ بالکل نہ دیں۔ دیکھیں نا، ان کے گھر کی خواتین آ کے دیکھ سکتی ہیں، ان کو حق اس وقت ہوگا جب آپ فائنل کر لیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور وہ بڑی ٹھیک اجازت دی ہے۔ اور جیسے اسی طرح وہ لڑکی والوں کا خرچہ وغیرہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور لڑکیوں کی بار بار کسی کے سامنے نہیں آنا پڑتا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں نے تصویر کے تعلق کر آپ ٹھیک سے بات کریں، سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہی۔ یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ تصویر ہی بھیج دیں پہلے، تاکہ تکلفات سے لڑکی والے بھی بچ جائیں اور لڑکیوں کو بھی بار بار کسی کے سامنے پیش نہ ہونا پڑے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس فوٹو کو جس کا ابھی کل وہ ریفیوز کر دیں اور یہ فوٹو ان کے پاس ہے، وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے نہیں کریں گے؟ بہت بڑا فتنہ ہے سر، فتنے کا ہاں، یہ اندیشہ ہے۔ فتنہ کا لفظ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ بھائی آپ سنیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہرگز عقل مند، ہماری عقل محدود، وہ رب علم اور حکمت کا سرچشمہ، اس نے حکم دیا ہے۔ آپ اتنی بات کہہ کے ٹال دیں گے کہ نہیں کیا کریں جی وہ لڑکی تو نہیں دیکھ سکتے لیکن فوٹو بھیج دیں۔ بھائی فوٹو کل وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں، اس فوٹو کا مس یوز کریں، آپ کیا کریں گے؟ بتائیں نا مجھے۔ اللہ کے احکامات کی حکمتیں سمجھیے، ان پر کما حقہ عمل کیجیے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ معاشرہ ایسا ہی ہوگا جیسا ہمارا معاشرہ ہے۔ آپ کی بچی کے فوٹو گھر گھر میں پہنچیں گے اس طرح۔ اور آخری بات حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں خلاصہ بیان کروں، مرد کا ستر ناف سے گھٹنے تک ہے، جو سوائے بیوی کے کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو اپنی ران کسی کے سامنے کھولنے سے منع فرمایا ہے۔ ران کا بھی ستر ہے، مرد مرد کی ران نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دین۔ اور اگر آپ دیکھیں، غور فرمائیں کہ یہی فرق ہے اسلام اور ان سارے دینوں میں جو مین میڈ ہے، کہ اللہ کے احکامات عین انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ خوب سمجھتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اسی کے احکامات جو ہیں ان پر چل کر بالکل وہ معاشرہ تعمیر کیا جا سکتا ہے جو انسان کے لیے موزوں ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دو صورتیں قرآن کی،
ایک سورہ نور جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور دوسری صورت کون سی ہے جس میں پردے سورہ کا احزاب، احکام ہے؟ سورہ سورہ احزاب۔ احزاب۔ احزاب اچھا، سر۔ ہاں، 33 نمبر پر ہے، جب وہ آئے گی تو ہم اس میں بھی تفصیل سے چیزوں کو پڑھیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سب اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ بدکاری کے محرکات کیا ہیں، اور یہ کتنی خطرناک ہے یہ نظر بازی اور بدنگاہی، اور مسلمان عورت کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اس طرح گھروں میں داخلے کے دیکھیں کتنے سخت احکامات ہیں تاکہ یہ ان حدود کو پوری طرح ان کی پابندی کی جائے۔ تو یہ اب سب چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ اب غض بصر کے لیے آپ نے دیکھا کہ کس قدر احتیاط ہے مردوں کے لیے، اب عورتوں کے لیے آگے آ رہا ہے، اور گھروں میں داخل ہونے کے لیے کیا احتیاطیں ہیں، جو اگر وہ احتیاطوں پر ہم عمل کریں تو کس قدر اس کی جو ہے ہم اس پیروی سے اپنے معاشرے کو بے حیائی اور عریانی اور فحاشی جیسے گندگیوں سے بچا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر ڈالنا، پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں ہے۔ ذرا غور فرمائیں، یہ اپنے چچا زاد بھائی، اپنے داماد کو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ پھر ایک دوسری حدیث کا مفہوم سنیے، نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، میں اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ طبرانی کی حدیث ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں کیسے ہم دل میں اس کا سکون محسوس کرتے ہیں، اس کی حلاوت محسوس کرتے ہیں، اگر ہم اپنی نظروں کو کنٹرول کر لیں تو؟ سر کہ جی ہم جیسے نے اللہ کی رضا حاصل کر لی ہے۔ بڑے غور سے سنیے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اگر ہم اپنی نظروں کو کھلا چھوڑ دیں گے تو پتہ نہیں شیطان کس کو دیکھ کے کیا وسوسے ہمیں آئیں اور ہم آگے بڑھتے جائیں، برائی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا ہمارے لیے شیطان کو راستہ دینے کا، کس تباہی سے ہم دوچار ہونے جا رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس کے نتائج کتنے خوفناک ہوں گے میری ذات کے لیے، میرے معاشرے کے لیے، وہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کے خوف سے اس چیز سے باز رہے اور اپنی نظروں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا، آپ یقین مانیں آپ کو اللہ تعالیٰ وہ سکون، وہ اطمینان دے گا کہ آپ دنیا میں آپ کے پاس ساری فرصتیں نیکی کرنے کے لیے ہوں گی۔ کیوں؟ آپ نے اس ایک برائی سے بچ کر پتہ نہیں کتنی برائیوں کو آپ نے اپنے عام سے دور کر دیا۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں بڑی غور سے سمجھنے کی ہیں، کسی جلدی کی ضرورت نہیں، میں اس کو سمجھوں، پڑھوں، سمجھوں، عمل کروں، تاکہ اللہ کے تعالیٰ کے ان سارے انعامات کا حقدار ہو جاؤں جو ان پر عمل کرنے سے مجھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ غض بصر کا کتنا زبردست حکم ہے مردوں کے لیے، اور اس کے بعد یہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہے، یہ بڑی عام بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ شرمگاہی کی حفاظت کے لیے یہ حدیث ہے کہ اپنی ران کا کو بھی پردہ مرد سمجھے۔ تو مرد کا ستر اس کی ناف سے گھٹنے تک ہے، یہ خود حضور کا فرمان ہے۔ اور ران کو چھپانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئرلی حکم دیا ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ شرم کا مستحق کون ہے جس کے لیے ہمیں شرم کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کیا جائے۔ تو اس سے شرم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ سارے احکامات جو میں آپ سے سامنے پڑھ رہا ہوں، ہم ان پر من و عن عمل کریں۔
कोई सवाल यहाँ तक, वरना मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ खवातीन के बारे में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है कि औरतों को क्या करना चाहिए। सर एक्सक्यूज मी, जी सर ये जो इसमें यस्नाउन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इस पे मैं गौर कर रही थी आयत नंबर 30 के आखिर में। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये मतलब सन्नाई से निकला है, कि मतलब आजकल मुआशरे ने इसको एक आर्ट बना दिया है सर, ये बेहयाई को और उसको। तो ये सर इसको जरा एक्सप्लेन आप कर सकते हैं? आयत नंबर यस्नाउन, 30 में आयत आपने कौन नंबर सा लफ्ज कहा है? आखिर में जो यस्नाउन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये बड़ा दिलचस्प सा लफ्ज मुझे लग रहा है सर। हाँ, यस्नाउन, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो यस्नाउन है ना, वो बनाते हैं, वो करते हैं, इसका माना है। सर जी सनत से है, सनत, जी सनत जैसे लगाई जाती है ना, अमाल की भी एक सनत है, और दुनिया के जो सिन्फ माल बनाए जाते सिन्फ हैं की बात कारखाने। कर रहे हैं। जी सनत सनत सर, सर, सनत यानी इंडस्ट्री बना दी है ना इन्होंने तो यहाँ पे, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। हाँ, सनात, उसी से सनात जो इंडस्ट्री बनी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर इस लफ्ज की मफहूम को पूरी तरह खोला जाए तो फिर यही है कि ये जो लोग जो बदकार बनाते हैं, ये जो फिल्में बनाते हैं, ये जो आपके मीडिया पर और उस पर दीगर सब चीज़ें हैं, इसकी तरफ रहनुमाई करती हैं, इसकी इस शौक़ को भड़काती हैं बुरे लोगों के, वो सनाअत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये यस्नाउन जो है कि वो जो चीज़ें बनाते हैं, वो जो इंडस्ट्री लगा कर फिर उनको प्रमोट करते हैं ताकि बेहयाई माशरे में फैले, ये शैतान के ख्यालात पर वो अमल करके दिखाते हैं। और इस तरह माशरा जो आज आप देख रहे हैं इन बेशर्मी से पिटा पड़ा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये वो इंडस्ट्री है जो आपकी वो है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सारे लोगों ने बनाए इसलिए हैं। तो अब आपको चाहिए कि आप इन तमाम चीज़ों से, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि यस्नाउन जो है वो दरअसल जो लोग बनाते करते हैं, सनत पूरी इसी काम के लिए होती है। और यह सनाउन, यस्नाउन का मतलब है कि वो जो बुराई के कामों को फ़रोग देने के लिए सारे जो उनके प्लान हैं उसको यस्नाउन कहते हैं। बात क्लियर है? जी सर, कि हर इंडस्ट्री को रोक देने के लिए औरत को इस्तेमाल करते हैं, हर चीज के इश्तेहार में बेहया औरत की तस्वीर। सिगरेट के इश्तेहार में भी। तो आप मुझे ये बताएं, वो ख़वातीन क्यों अपने आप को पेश करती हैं कि वो उस तरह के फ़ोटो, उस हाल में फ़ोटो, ये अगर उनको कुरान की तालीम दी जाए, उनको समझाया जाए, ये असल बात यह है कि हमने इस माशरे को कभी क्रिएट करके बनाकर दुनिया के सामने पेश ही नहीं किया। आप इस मुल्क जिसको इस्लाम के नाम पर बना है, आप वहाँ बेहयाई की के अहवाल देख रहे हैं। यही तो फ़र्ज था हमारे अवाम का भी और हमारे खवास का भी और अपने एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमतों का भी। ये फ़र्ज है। ये कुरान की आयतें जो हम पढ़ रहे हैं, इनके जो अहकामात हैं वो हम पर फ़र्ज हैं। सर ये बेहयाई को फरोग ना दें तो इनको कर्जा ही नहीं मिलता, ये अपने उन उन्होंने जलालतों की उन्होंने वजह इनके से। लिए ये कंडीशन इसलिए रखी हुई हैं कि उनको खूब पैसे देते हैं, ये फहाशी अयाशी करके बाहर मकान खरीदते हैं, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में प्रॉपर्टी, और फिर मुल्क में जब माशी तौर पर तबाह और बर्बाद होता है तो कर्जे लेते हैं और कर्जे में वो सारी कंडीशन शामिल करते हैं। यही यस नाउन का माइन सही मफहूम है। अच्छा, अब वक्त ख़त्म हो रहा है और ये आयत अगली बड़ी अहम है। पहला मैंने आपके पास जो 30 पढ़ी है वो मर्दों पर ग़ज़ बसर था, और यहाँ औरतों के लिए ग़ज़ बसर का हुक्म आ रहा है। और यहाँ फिर उसके बाद उन मुसलमान औरतों से कहा जा रहा है कि वो एक चादर जो है वो इस्तेमाल करें अपने लिबास में, ताकि वो अपने पूरे जिस्म के उन हिस्सों को ढांक लें। और फिर इसके हवाले से क्या अहकामात हैं औरतों के लिए, बूढ़ों माजूरों के लिए, और फिर घर में जो मुलाजमीन हैं उन सब के बारे में अहकाम हैं।
آپ سب لوگ اچھی طرح پڑھیے آیت 31 کو، اور کل انشاءاللہ ہم اس سے شروع کریں گے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو یا کوئی تجویز ہو، دیکھیں بہت ساری چیزیں میں اس لیے نہیں کھول سکتا کہ وہ شرم و حیا مانے ہوتا ہے، اور میں اشاروں کنایوں میں بات کرتا ہوں، آپ لوگ اس سے یقیناً سمجھ رہے ہوں گے، اور آپ کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں شرم و حیا کا وہ معیار ہو جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس قدر ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا وعدہ کیا ہے جو ان احکامات کی پابندی کریں، اور اللہ تعالیٰ اللہ سے پاک ہم لوگوں کو سب کو توفیق دے۔ تو اس سر کے لیے تفسیر القرآن میں نہایت باریکی سے یہ تمام کھول کے رکھ دیا گیا ہے، یہ سب کو خود پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں خود جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ میرا اور آپ کا دینی فریضہ ہے کہ اس دین کی تعلیمات کو پوری طرح کھل کے سمجھیں۔ کوئی تجویز، کوئی چیز، کوئی اپنی سوال ہو بات لوگوں آپ کو کا؟ بتانا چاہتے ہیں پردے کے معاملے میں تو وہ ہمیں جاہل تصور کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ بہت ماڈرن ہیں اور وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو بعض ایسے لوگ آپ ہوتے ہیں کو یہ کمپلیکس کیوں ہوتا ہے؟ کیوں آپ کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں؟ آپ اللہ کی بات عین حکمت اور پوری محبت اور شفقت سے بتا دیں، آگے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا وہ اللہ کے پاس پیش ہوگا، آپ کا جو فرض ہے وہ ادا کریں۔ جی ایسا ہی السلام کرتے علیکم ہیں۔ سر جی، یہ جو آپ نے صبح بھیجا تھا نا باب الفتن کا، سر جی یہ جو فتنہ دہیمہ ہے تو یہ اسی میں آئے گی یہ بات بھی؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ سر جی یہ صبح جو آپ نے باب الفتن میں بھیجا تھا نا، فتنہ 1 دہیمہ، پہ فتنہ کون سا؟ دہیمہ، دال ہے یہ میم الف حمزہ۔ ہاں، اس میں مسئلہ بتائیں نا تاکہ لوگوں کو سمجھ سر آئے۔ جی وہ آپ نے اس میں لکھا ہو نا، صبح کو انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو وہ ہوگا مسلمان، صبح کو کافر ہوگا، تو وہ اس میں نفاق اور وہ سب آپ نے بیان کیا، یہ فتنہ اسی میں آئے گا، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب آپ مجھے ایک فحاشی کا بات فتنہ؟ بتائیں، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ بینکنگ سسٹم ہے کہ اس میں کہاں کہاں ہمیں حلال کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اب ہم اگر کوشش نہیں کرتے اور اسی سودی سسٹم کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس وقت ہم مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ بتائیں مجھے۔ کافر۔ تو پھر آپ اس کو سمجھیے کہ آج ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ اگر ہم دجالی دور میں رہ رہے ہیں کہ اگر ہم کیئرفل نہ ہوں تو ہم کفر کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کی ان آیات، خاص کر یہ 2 صورتیں جو آپ کے سامنے شرم و حیا کے بارے میں ہیں، اللہ سے شرم و حیا یہی ہے کہ ہم کھائیں تو حلال، سوچیں تو قرآن و سنت کے مطابق، ہمارا کوئی عمل اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور ہم مجبوراً بعض چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں کہ جو کفر ہے، اس کو اس پیرائے میں دیکھیے، یہاں بھی اس کی اپلیکیشن دیکھیے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، آپ کوئی السلام سوال، کوئی؟ علیکم جی جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، میں کہہ رہی تھی کہ بعض دفعہ بعض لوگ ذرا لیٹ جوائن کرتے ہیں یا جس طرح بھی کبھی ظاہر ہے 100 گھروں کے مسائل، تو آپ جب بھی ذرا یہ بتایا کریں کہ یہ والی صورت اور یہ آیت ہے، پھر تاکہ ذرا ایزی جلدی ذرا آسانی ہو جاتی ہے۔ میں ہمیشہ بتاتے تو لکھواتا ہوں۔ ہیں، سب سے نہیں، پہلے شروع میں ہی بتاتے ہیں۔ وہ شروع میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ شروع میں تو بتا دیا، بعض لوگ ذرا لیٹ جوائن کرتے ہیں تو پھر انہیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کون سی آیت ہے اور کون سی صورت ہے، کیونکہ اکثر بات یہ آپ ہوئی ہے نا۔ مہربانی کریں، آدھے گھنٹے بعد آڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، میں ہمیشہ جب کچھ آیت کا حوالہ دیتا ہوں سب سے پہلے لکھواتا ہوں، نہیں اگر نہیں، وہاں وہ
آپ میرا مطلب آپ ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے جب آپ شروع کر رہے ہیں یا درمیان میں کبھی ایک دفعہ بتا دیے کہ ہم یہ والی صورت کر رہے ہیں، کیونکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جوائن کرتے ہیں تو وہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ کون سی والی بات سنیں صورت ہے، میری بہن، تو وہ بات بار بار سنیں آپ کو آپ بتاتے ہیں کہ یہ والی آپ صورت نا پڑھ رہے ہیں، یہ والی جزاک آیت ہے۔ اللہ، یوٹیوب چلیں آپ سنیں، وہ میں انشاءاللہ یوٹیوب آئندہ چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور پورا لیکچر شروع سے آخر تک وہاں سے سن لیا کریں۔ اچھا نہیں اس نہیں کا سر، بار اس بار کا آیت بھی ریپیٹ کر رہے ہوتے جزاک ہیں کہ یہ اللہ، آیت جزاک ہے، اللہ۔ یہ آیت ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو لیٹ جوائن کرتے ہیں وہ کسی سے بھی چیٹس میں پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی صورت اور کون سی آیت چل رہی ہے، تو کوئی بھی بتا دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جس جزاک اللہ سر بہت بہت کتنی شکریہ۔ مرتبہ بتاتے ہیں کہ یہ سورہ نور شروع کی ہوئی ہے اور آیت نمبر یہ ہے، اگر کوئی غور سے نہیں سنتا تو وہ اس کا اپنا قصور ہے۔ گزارش یہ ہے کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کسی طرح سے کوئی انکنوینئنس نہ ہو، کہ میرے بتانے میں کوئی کمی اگر کوئی رہ جائے تو ضرور بتایا کریں۔ جس کا کوئی سوال ہو وہ مجھ سے اسی وقت فوراً پوچھ لے، اور بعد میں نمبر آپ کے پاس ہے، آپ پوچھیں۔ یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کے جو بھی ابہام ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں، اور اس کی میں ضرور کوشش کروں گا، میرے اللہ کا حکم ہے اور میں اس کے حکم کی پابندی کروں گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، بالکل صحیح آپ سر کتنی مرتبہ یہ برا منانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، کتنی مرتبہ آپ اس کے لیسن کے دوران ہی بتاتے ہیں یہ ہم لوگوں نے سورۃ نور شروع کی ہوئی ہے، آیت نمبر یہ ہے۔ سر میں بھی آیتیں لکھتے جاتی ہوں اور میں نشان لگا کے رکھتی ہوں، آپ جیسے ہی اگلے دن کے لیے شروع کرتے ہیں تو وہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے، سب کو آمین سمجھنے کی آمین ثم توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ، جی جزاک اللہ۔ رب